السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکی ہیں اور الیکشن سے جڑی خبریں جانیں گے ساتھی اینکر رمشا ساجد سے۔ پچھلے حکمرانوں نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا ہے، 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن عوام کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ نواز شریف کا قصور میں جلسے سے خطاب بولے کہ فراڈیوں کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ یہ لوگ دھرنوں میں مصروف تھے اور ہم موٹر وے بنانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ قصور میں یونیورسٹی بھی بننی چاہیے، ان ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر دیں گے ہم، کسی کو کوئی گھر ملا؟ کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی؟ ایسا فراڈ تھا، فراڈ۔ یہ ناانصافی پاکستان میں نہیں چاہیے، فراڈ لوگ تھے، فراڈ۔ ہم نے ان فراڈیوں کو دوبارہ پاکستان پہ نہیں آنے دینا۔ اگر نواز شریف کو نہ نکالا جاتا اور اگر نواز شریف کی حکومت نہ توڑی جاتی، میں دعوے کے ساتھ الحمدللہ یہ بات کرتا ہوں، آج اس جلسے میں تو کیا پورے ملک کے اندر کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ یہ دھرنوں میں مصروف تھے، ہم موٹر ویز بنانے میں مصروف تھے۔ شہباز شریف صاحب وعدہ کریں، شہباز صاحب ایک تو یونیورسٹی یہاں ملنی چاہیے۔ قصور نے کیا قصور کیا جو قصور کو نہیں ملے گی؟ قصور تو ہمارا سونا شہر قصور ہے۔ تو شہباز شریف صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہونا چاہیے، کمپیوٹر۔ ایک شخص نے قوم کو بدتمیزی سکھائی، معاشرے میں زہر گھولا۔ شہباز شریف کے قصور میں خطاب کہا کہ سندھ میں میرے ایک مہربان ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کی کارکردگی ہی ہمارے انتخاب۔ ایک خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے۔ یہ ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی۔ میرے اس مہربان سیاستدان نے کہا کہ انتخابی مہم میں یہ نون لیگ والوں نے کراچی اور سندھ میں کوئی جلسہ نہیں کیا، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی خود ہی ہمارے جلسوں کا کام دے رہی ہے۔ وہاں پہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے۔ ہم نے بھی عوام کو آ کر کراچی میں یہی کہنا تھا۔ نواز شریف نے اس کے 3 مرتبہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، مگر نواز شریف نے اس کے باوجود بھی اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا، شہیدوں کو گالی نہیں دی، یادگاروں پر آگ نہیں لگائی، کسی کو امیر جعفر نہیں کہا اور جادو ٹونے کا سہارا نہیں لیا۔ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جلاؤ گھیراؤ کا باب بند کریں، نفرت کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں امن اور خوشحالی ہو، نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ڈگریاں ہوں۔ مریم نواز کا قصور میں جلسے سے خطاب کہا کہ 8 فروری کو ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہے، فیصلہ ذاتی پسند ناپسند نہیں، مستقبل کے لیے کرنا ہے۔ ہماری توجہ انتقام نہیں، عوام کی خدمت ہوگی۔ اور میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ جلاؤ گھیراؤ کا باب اب بند کر دیں۔ میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں پر امن ہو، بھائی چارہ ہو، سلامتی ہو اور انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ یہ کہنا چاہتی ہوں، میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ڈگریاں ہوں۔ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہے، 8 فروری کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اپنی قوم کے لیے کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے۔ پہلے سال مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر لائیں گے، صرف وعدے نہیں، منشور میں 1 کروڑ نوکریاں دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ملک کو موسمیاتی خدشات سے بچائیں گے، گالم گلوچ کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ 2013 سے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو گالی گلوچ، دھرنے، مار دھاڑ، ایک انارکی پھیلانے کی ملک میں کوشش، نفرت کے بیچ بوئے گئے، لیکن محمد نواز شریف نے 13 سے لے کر 18 تک بھی پاکستان کی عوام کی خدمت کی۔ ساری جماعتوں نے اپنے جو منشور تھے ان کو پاکستان کی عوام تک پہنچایا، لیکن جس قسم کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، یہ مینیفیسٹو جو آپ لوگوں کے سامنے کہ پاکستان کی عوام کو سچے منشور سے نواز دو،
یہ خالی محض ایک کتابچہ نہیں ہے، ایک ایک پیج پہ، ایک ایک لفظ پہ وہ عہد نامہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام سے کیا ہے اور اہداف کے ساتھ ہے۔ جب شہباز شریف صاحب بچا رہے تھے تب بھی IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ اپنا اگریمنٹ آگے نہ کریں، کیونکہ ان کی ذات، ان کی سیاست پاکستان سے آگے تھی۔ میں تو گالی گلوچ کی سیاست نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا۔ عوام کے مشکل وقت میں باقی سیاستدان کہاں تھے؟ بھٹو خاندان عوام کے ساتھ تھا، صرف پیپلز پارٹی عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے۔ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے BISP پروگرام لائے۔ آصفہ بھٹو کا نواب شاہ میں ریلی کے شرکا سے خطاب، کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں 30 لاکھ گھر بنائیں تو تیر پر مہر لگائیں، یوتھ کارڈ اور مزدور کارڈ چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، بلاول کو وزیر اعظم بنائیں۔ لاہور کسی کی ملکیت اور جاگیر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کسی پارٹی میں تفریق نہ کرے۔ شہری رحمان نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے دفتر پر ہونے والے حملوں کا نوٹس دینے کا مطالبہ دہرا دیا، کہا کہ دھوس دھمکی کے ساتھ الیکشن نہیں ہوتے، PP ایسے ہٹ کندوں سے بھی نہیں ڈرتی۔ بار کی جا رہی ہے، خاص طور میں یہاں جو میں دیکھ رہی ہوں ماحول وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اتنا انسیکیور کسی کو ہونا نہیں چاہیے کہ آپ مار دھاڑ میں تک اتر آئیں اور یہ اس طرح کے الزامات لگانا کہ جی آپ جو بھی ہے آپ ثبوت لے آئیں۔ لوگوں کا ولولہ اتنا ہے، لوگوں کو اس وقت آپشن ملا ہے، ویسے بھی یہ وائلنس کا وقت نہیں ہے یہ، اور الیکشن جو ہوتا ہے پاکستان کا یہ بہت اہم اس وقت حالات اور نازک حالات سے ہم کنارے ہیں۔ بھائی آپ ہوش کے ناخن پکڑیں، آپ ووٹ اپنے میسج پر ووٹنگ کروائیں، آپ اپنے پیغام پر تھوڑا حوصلہ رکھیں نا، اعتماد کریں۔ یہ ایک مقابلہ ہے، کبھی اونچ ہوتی ہے کبھی نیچ ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کا وہ بنا لیں اکھاڑا۔ جی پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نوٹس لیں۔ PP رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ کئی علاقوں میں ہمیں ہراساں کیا گیا ہے، PP کے ووٹرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو بھی دھاندلی کے ہٹ کندے ہیں۔ بلاول صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم دھاندلی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ سانگھڑ میں خطاب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ کل بلاول صاحب کی ریلی کچھ ایسے علاقوں سے بھی گزری جہاں پر لوگ بڑا اپنا کلیم کرتے رہے، جہاں وہ کسی سیاسی جماعت کو ایکٹیویٹی نہیں کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن عوام نے ثابت کیا کہ تمام علاقے کراچی کے عوام کے علاقے ہیں، وہاں عوام بستے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں کہ ہم نے جو بھی دھاندلی کے اقدامات یا جو بھی دھاندلی کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں اس کو چیئرمین بلاول صاحب نے خود ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں فارم 45 یا فارم 47 کو مینج کر لیں گے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، اس طرح کی خواہش رکھ کر جیتنے کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے شروع دن سے یہ کہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا ہے، انتخابی مہم کے لیے امیدواروں کے پاس چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام چنو نئی سوچ ورکرز ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فاطمہ شرازی سے۔ ہمارے ساتھ کارکنان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے اور ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے اور کتنا وہ پرجوش ہیں اس ریلی کو لے کے۔ ہاں جی السلام علیکم جی، یہ ہم سارے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ حلقہ 127 سے بھاری اکثریت سے جیتیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بیننگ سپورٹ پروگرام کی وساطت سے بہت سے لوگوں کے جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کو پیسے بھی دیے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو بچے سکول پڑھ رہے تھے ان کو وظیفے لگا کے دیے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا، اور انشاءاللہ جو چھوٹی سیٹیں ہیں ہمارے منظر عباس کھوکر اور فیاض بھٹی بھی بھاری اکثریت میں پاکستان پیپلز پارٹی۔ جی بالکل، آپ نے یہاں لوگوں کا جوش دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، اور یہاں جیے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہاں ریلی جو ہے وہ کارکنان کی صورت میں نکلے گی۔ جی پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، تاہم سیکیورٹی کے پیش نظر کہیں انٹرنیٹ بند کرنے کی درخواست آئی تو غور کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ کوشش ہے پرامن انتخابات ہوں، جانوں کا نقصان نہ ہو۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پرسوں صبح انتخابات ہوں گے، انتخابی ماحول کو ہر صورت پرامن رکھا جائے گا۔
अब तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिला या सूबे की दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने वाज़ेह कर दिया। वो कराची में निगरान वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अभी इसका कोई फैसला नहीं किया गया। अगर किसी सूबे किसी जिले की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट आई तो उसको उस जिले और उस जो है सूबे के हिसाब से देखा जाएगा कि उधर क्या थ्रेट है, तो कोई भी स्टेप लेने पड़े उसको उसके मेरिट पे लिए जाएंगे। गौहर एजाज ने कहा कि कोशिश है कि पुरअमन इंतखाबात हों, जानों का नुकसान न हो। बलूचिस्तान में 3 लेयर्स में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सबके लिए पैगाम है कि सिंध में भी मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस अलर्ट है। आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतजाम किया। इस मौके पर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था, यकीन दिलाना चाहते हैं कि परसों सुबह इंतखाबात होंगे। इंतखाबी माहौल को हर सूरत पर अमन रखा जाएगा। परसों इंशाल्लाह सुबह को पोलिंग स्टेशन खुलेंगे और 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था, आइन में लिखा है कि यह मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इलेक्शन से जुड़ी मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। फिलवक्त आपको लिए चलते हैं स्टूडियो की जानिब। बहुत शुक्रिया। सियासतदानों को वोटर को कायल करने का आज आखिरी रोज़ है। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। किसी उम्मीदवार को कोई इज्तिमा या सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। एक रोज़ के वक्फे के बाद जुमेरात को मुल्क भर में कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग होगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज के दस्ते पंजाब भर से मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। वक्त कम, मुकाबला सा। इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड रात 12 बजते ही राब्तों, वादों, दिलासों को ब्रेक लगेगा। उम्मीदवारों को जलसे, रैलियां, मीटिंग्स वक्त मुकर्रर पर खत्म करना होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों पर वाज़ेह कर दिया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की भी तंबीह कर दी। एक रोज के वक्फे के बाद जुमरात को मुल्क भर में कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों के लिए वोटिंग होगी। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 12,85,87,760 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, भावलपुर और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में पाक फौज को तैनात कर दिया गया। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd टियर पर तैनात होंगे। पोलिंग के दौरान पुलिस 1st टियर जबकि सिविल आर्म फोर्सेस 2nd टियर सिक्योरिटी मुहैया करेंगी। कराची में मजमूई तौर पर 46,078 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 एहलकार तैनात होंगे। इंतखाबात 2024 में जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों की खवातीन उम्मीदवारों से मुतालिक फाफिन की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबात 2024 में जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों की खवातीन उम्मीदवारों से मुतालिक फाफिन की जायजा रिपोर्ट जारी। इलेक्शन 2024 में जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक खवातीन उम्मीदवार कौमी और सूबाई असेंबलियों की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के नामजद 6,037 उम्मीदवारों का 6.4% है। फाफिन ने यह तज्जिया कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए इंतखाबी उम्मीदवारों के फॉर्म 33 की बुनियाद पर किया। कानून का तकनीकी तलाक जनरल नशिस्तों पर कम अज कम 20 उम्मीदवार नामजद करने वाली जमात पर होता है। कुल 111 सियासी जमातों में से 30 जमातों ने 5% से ज्यादा खवातीन उम्मीदवार नामजद की। 4 सियासी जमातों ने 5.4 से 5% के दरमियान शरह से खवातीन उम्मीदवार नामजद की। 77 जमातों ने 4% तक खवातीन उम्मीदवार नामजद की। कौमी असेंबली के इंतखाबी हलकों पर 94 जमातों के 1872 उम्मीदवारों में से 92 खवातीन उम्मीदवार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।